سے آپ کی اور سندھ گورنمنٹ کی کولیشن سے وہ چیز دب گئی، کیا اس دفعہ بھی اس معاملے پہ آپ کی سندھ گورنمنٹ سے کوئی بات ہو رہی تھی؟ آپ نے بہت اچھی سوال کی. یہ اس وقت بھی سازش تھا. کسی بھی ملک کو اگر خراب کرنا ہو تو اس کے ساتھ قومیت پہ یا مسلک پہ لڑاؤ. یہ ہمارا سندھی سے کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. سندھی ہمارے بھائی ہے, ہمارے پارٹیاں ہیں ایک ساتھ, جی ایم سید سے لے کر کے رسول بخش پنیجو تک, اور جتنے بھی ہمارے آصف علی زرداری کے والد حاکم زرداری صوبہ سندھ کے صدر رہ چکے, تو ہمارے کوئی تضادات نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی یہ رنگ دے کر کے لڑانا چاہتا تھا. اب بھی اگر کوئی لوگ کرتے ہیں وہ صرف قوم پرستی کا نام لیتے ہیں, لیکن وہ قوم پرست نہیں, وہ پیداگیری ٹولہ ہے. اس پیداگیری ٹولے پہ ہم سب نے مل کے نظر رکھنا ہے. اچھا شاہد صاحب, آپ نے کہا کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو روڈ بھی بند کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہیں ریٹن میں شکایت وغیرہ کی آئی جی کو یا نگران سی ایم؟ یہ آج کا ابتدا ہو گیا جو ہم نے بسم اللہ, کیونکہ ہم ابھی تک دیکھ رہے جب تک ہمارے پاس مواد نہ ہو. ابھی بھی آج ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں, ضلع وائز, ڈسٹرکٹ وائز, تھانہ وائز کمیٹی بنائی گی, اور ہمیں وہ مواد دیں گے. وہ مواد کیا ہوگا؟ جینین شناختی کارڈ جو پاکستانی بندہ اور اس کا شناختی کارڈ, اور پولیس نے اگر اس کو اٹھا لیا اور اس کو بند کیا یا اس سے پیسے لیے گئے یا جوڑ توڑ کیا, اس کے اوپر ہمیں 2 4 6 8 کیسز چاہیے. جیسے ہی ہمارے پاس وہ پہنچے گا, وہ میڈیا کے توسط سے بھی, اور میڈیا سے ہٹ کے ڈی جی رینجر سے بھی ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے, ہم چیف وزیر اعلیٰ سے بھی مل سکتے ہیں, ہم گورنر سے بھی مل سکتے ہیں, اور وہ شکایت ان تانوں کو اور اس پولیس کے ہم دیں گے جو لوگ پیداگیری دندہ شروع ہوئے. صاحب, یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے دوسری جو سیاسی جماعتیں جو اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں اسی بات پہ کہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح, مطلب جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو حکومت میں کیئر ٹیکر جان اچکزئی ہو یا دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو یہ سیاسی جماعتیں سیاسی مہم کے لیے اس ایشو کو جو ہے وہ جواز بنا رہے ہیں, پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے صرف یہ جو تارکین وطن کا ایشو ہے اس میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ کے توسط سے جان اچکزئی کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ منسٹر تو بن گیا نا. جس طریقے سے وہ منسٹر بنا ہے, خدا کرے ہم ایسا نہ بنے. لہذا یہ کہ ہمیں کوئی نہ وزارت نہیں چاہیے, نہ ہمیں الیکشن جیتنا ہے. ہمیں پراپر کراچی میں سندھ میں رہنے, اور ہمیں پاکستان خوشحال چاہیے. خوشحال پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹوٹل لوگ ڈاکومنٹیشن ہو جائے. انلیگل کوئی بھی کسی بھی ملک کا ہو وہ ہم نہیں چاہتے. تو لہٰذا اس میں سیاست کی بات نہیں ہے. اس وقت ہمیں تکلیف ہے, میں تو پراپر آپ کو بتا رہا ہوں, بندوں کو بتا سکتا ہوں. ڈیفینس تھانے میں ایف آئی آر کٹا ہوا ہے, بندہ پاکستانی ہے, وہ بندہ ابھی جیل میں. تو اگر ایک میں نے آپ کو مثال دی تو ایسے میں آپ کو ہزاروں مثال دے دیتا ہوں. اس دن گارڈن تانے والا پولیس موبائل آ گئی ایمپریس میں, اور پھر سوشل میڈیا پہ وہ آ گیا, اور وہ پولیس والوں کو بھگا دیا. پولیس کیوں بھاگی؟ اس لیے کہ ان کا علاقہ ہی نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی جو میٹا در تانا ہے, وہاں کوئی تنولی ہے, ایس ایچ او ہے, اس نے آ کر کے کالا پل سے بندے اٹھائے. بھائی تمہیں آنا ادھر حلقہ نہیں ہے, آپ کیوں آتے ہو؟ وہ اس لیے کہ وہ پریئر تانے میں کوئی 4 6 مہینے پہلے ایس ایچ او رہا ہوگا, اس کو پتا ہوگا, ادھر آگے ادھر سے بندے اٹھا لیے. تو صدر میں یہ واقعہ ہوا ہے. صاحب یہ بتائیں کہ کچھ افغان یہاں 40 سال سے محنت کر رہے تھے, انہوں نے کاروبار کیا, اپنے کاروبار کو اسٹیبل کیا, اب ان کو غیر قانونی تارکین وطن دے کر نکالا جا رہا ہے. وہ اپنا کاروبار کونے کونے بیچ رہے ہیں. ان پر یہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ ایک لمٹ سے زیادہ پیسے لے کر نہیں جا سکتے. اس سلسلے میں کیا کوئی آپ لوگوں نے ٹیکس قائم کیا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں فروخت کر کے عزت کے ساتھ کم از کم اپنی محنت کا سرمایہ تو لے جا سکیں؟ دیکھو یہ تو ہائی لیول حکومتی پالیسیاں ہیں, اور اس کا کچھ طریقہ کار. یہ جو اس وقت کیمپ بنے ہوئے, یہ بھی ہماری فرمائش تھی. ہم نے بولا تھا ڈی جی سے ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی کہ ہمارے باوقار طریقے سے ان لوگوں کو واپس کیا جائے. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے مہمان تھے, آپ نے ان کو پھول ڈالے تھے, ہار ڈالے تھے, آپ نے اس پہ شاباشی لیا تھا, آپ نے یونیوں کے ذریعے پہ اس پہ پیسے فنڈ بھی لیے تھے. لیکن دیکھو انلیگل جو بھی ہے وہ انلیگل ہے, غیر قانونی ہے. اگر کسی نے یہاں پہ کاروبار کیا ہوا ہے, بہت وسائل ہے, بہت پیسہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار سے زیادہ اس کو خود بھی یہ اہمیت دینا چاہیے کہ میں اپنا ڈاکومنٹیشن پورا کروں. میں اگر دبئی میں جاتا ہوں یا سعودی عرب میں عمرے پہ جاتا ہوں تو میں ڈاکومنٹ پورا لے کے جاتا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر ان لوگوں نے بھی کیا تو غلطی اس کی بھی ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ نے کیوں نہیں بنایا. ڈاکومنٹیشن تو کرے. ایک بندہ اگر آپ نے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کرے گا, اور پھر ہمارے ملک کا جو معاشی حالت ہے وہ بھی خراب ہے, اس کے ساتھ جو ہمارے سیکورٹی کا حالت ہے وہ بھی خراب ہے. تو اس خرابیوں کو بھی ہم نے دیکھا. میں تو افغانستان کے بھائیوں کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے آپ کو رجسٹر کرے, خدا را اپنے آپ کو دکھاؤ, ثابت کرے. آپ اگر بزنس مین ہو تو اپنا بزنس دکھاؤ, کاروبار دکھاؤ. آپ اپنے پہلے کارڈ, مہاجرین کارڈ ہے وہ لے لو, نہیں تو آپ اپنے 100 روپے کا 200 روپے کا ویزا ملتا ہے, ویزا لے کے آ جائے, کام کرے. ابھی ہم دبئی جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, برطانیہ جاتے ہیں, تو کیا پاسپورٹ اور ویزا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ افغانستان سے ایران جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ویزا چاہیے. اگر تاجکستان جاتے ہو, ازبکستان, جہاں بھی جاتے ہو وہاں ویزا لے لو. پاکستان میں کیوں نہ ہو؟
لیکن چونکہ یہ ہماری اپنی بھی غلطی ہے کہ ہم نے ان کو ہار ڈالے تھے, ہم نے اس کو بڑے ویلکم کیا تھا, اس وقت ہم بڑے نیک پارسا بنے ہوئے تھے. ابھی ہم بولے کہ آپ لوگ نکل جاؤ, تو ہم بولے نکالنے پہ بھلے جائے لیکن تھوڑا طریقہ رکھے, عزت ریسپیکٹ کے ساتھ جائے. اور یہ خاص کر لیڈیز کے ساتھ جو بہیو برتاؤ ہے یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں. الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, ابھی ANP کی کیا حکمت عملی ہے, کسی سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اکیلے لڑنے کا ہے, کچھ تھوڑا سا. سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ووٹ تو ڈلیور ہوتا نہیں ہے, یہ صرف دکھاوے کے لیے اتحادیں بنتی ہے. اصل اتحاد ہے کہ اپنے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو, اسی پہ بل بوتے پہ لڑے. رہی الیکشن کی بات, تو الیکشن خدا کرے کہ ٹائم پہ جس طرح سے ٹائم دیا ہوا ہے وہ الیکشن ہو, تو ظاہر بات ہے وہ تو وقت آتا ہے, پھر لوگ سنتے ہیں, پھر ملتے ہیں, جس پارٹیوں سے اتحاد ہو جائے تو ہو سکتا ہے. سیاست میں کوئی چیز منع نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا کی بات کریں تو آپ کا حکومت کیا کہہ رہی ہے, اور خیبر پختونخوا کا نام بھی ANP کی وجہ سے ہوا. اس پر گروہ ایجنسی میں حالات بڑے خراب ہیں, پختون سے لڑ رہے مسئلے کی بنیاد پہ جیسے بھی ہے. اس وقت اس حوالے سے کوئی ANP کا کوئی مطلب اس حوالے سے کر رہی کام کہ گروہ ایجنسی کا جو مطلب معاملات چل رہے ہیں. بادشاہ خان کی پارٹی نان وائلنس پہ عدم تشدد پہ, ہم تو روز ازل سے جنگ لڑائی کو پسند ہی نہیں کرتے. ہم تو بولے ٹیبل ٹاک کرو, اگر کسی کو مسئلہ کبھی ہے تو ٹیبل ٹاک کریں. آپ اپنی مذہب چھوڑو مت, ہماری مذہب چھیڑو مت, ہماری تو پالیسی وہی ہے. اسی طریقے سے اگر بارڈر پہ ہم تو کہتے ہیں ہندوستان سے بھی آپ بات کرو, ٹیبل ٹاک کرو. جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی ٹیبل ٹاک سے حل ہوگا نا, مسائل سارے ٹیبل ٹاک سے حل ہو جاتے ہیں. تو لڑنا تو ہم کسی کے بھی نہیں جائیں. شاہ صاحب, آپ نے ابھی PQR کارڈ کے حوالے سے بات کی, مہاجر رجسٹریشن کے حوالے سے بات کی, کیا آپ کے علم میں ہے کہ ان کے لیے بھی 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے, اور یہ جو پہلا فیز غیر رجسٹرڈ لوگوں کے خلاف کیا گیا, سیکنڈ فیز ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے, کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا, آپ لوگ کے علم میں اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی؟ دیکھو سب سے بڑی بات یہ کہ غیر قانونی تارکین میں جو ریکارڈ کے حال لگے اس کے اوپر نہ ہم لڑ سکتے ہیں, ہم نہ بات کر سکتے ہیں. جو قانونی طریقے سے مہاجرین ہیں جس کے کارڈ بنے ہوئے ہیں تو ان کا میرے خیال میں 6 مہینے کا تو کتنے سال ہو گئے کہ 6 مہینے بڑھا, 6 مہینے جب پورا ہوگا پھر 6 مہینے بڑھے گا. وہ UN خود کرے گا, انسانیت کے انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے وہ آگے بڑھیں گے, اس کا ٹائم بڑھ جائے گا, دوبارہ بڑھ جائے گا, تیسرا چوتھا, کب سے ٹائم بڑھ رہا ہے. لیکن اس کا ایشو نہیں, ایشو یہ ان لوگوں کا جو کہ رجسٹر بھی نہیں ہے اور ادھر ہے. تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ملک کے لیے بھی پرابلم ہے, ان کے لیے خود کے بھی پرابلم ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ میں نے سنا کہ افغانستان کے حالت بہت اچھے ہو گئے, اور وہاں ڈالر میرے خیال میں 80 یا 90 روپے کا ہے. اور جب تک وہاں پہ ایک مبین جنرل مبین ہے جو وہاں پہ بیانات دیتے رہتے ہیں اور فوج کو اور پاکستان کو گالیاں دیتا ہے, تو یہ جو رویہ ان کا ہے اس کو بھی ہم کرنا کرتے ہیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم نے اب 40-45 سال آپ کو عزت بھی دی, آپ کے ساتھ سارا کوآپریٹ کیا, ہم نے آپ کو بھائی سمجھا, تو آج اگر آپ وہاں پہ تھوڑا خوشحال ہو گئے, آپ کا ڈالر 100 روپے کا ہو گیا, تو آپ ہمارا مذاق بھی نہ اڑاؤنا. شاہ صاحب آخر میں آپ ہی سینئر سیاستدان ہیں, نواز شریف کی آمد کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جس طرح لانچنگ ہوئی اور استقبال ہوا, اور ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایک دفعہ پھر لاہور سے ہوگا, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ لاہور سے نہیں ہوگا, کوئی بولتا ہوگا, میں بولتا پاکستان سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. فکر نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو بھائی.